میں نے تو اب اچھا بھائی، خواتین آزاد لبوں کے ساتھ فراز درویش مصباح اعظم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ جو ہے ایک اہم گیسٹ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر عادل نجم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ حسب معمول ہمارے ڈاکٹر اویس سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو تمام حضرات کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو معاملات چل رہے ہیں، اور ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی پتہ نہیں صحیح ورڈ ہے کہ نہیں ہے، اور میں تو ویسے بھی جب ڈاکٹر عادل نجم ہوتے ہیں کافی الفاظ کا جو چناؤ ہے، انتخاب جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. تو اب پولیٹیکل کیونکہ پتا ہوتا ہے کہ ایک ڈانٹ تو لازمی ہے. میرے دوست کہتے ہیں کہ ایک ڈانٹ تو تم نے لازمی کھانی ہے، تم بھی ڈھیٹ آدمی ہو. تو ڈاکٹر عادل نجم، یہ اگر 360 اینگل سے دیکھیں، پاکستان میں اکنامک کرائسس، پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یہ کم از کم تاثر ملتا ہے باہر سے بیٹھ کے، یا یہ ایک جمہوریت کا ارتقا ہو رہا ہے؟ یار فراز، میرے خیال میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ ہے. اس کا لفظ کیا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا. میرے خیال میں انسٹیبلٹی نہیں ہے، شاید جمہوریت کا ارتقا ہے، لیکن ایک سینس آف ڈیجیکشن ہے کہ ایک دکھ ہے، ایک درد ہے جو آپ کو ہر طرف سے محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ جو ہمیں آپ کے سوشل میڈیا پہ تصویریں اور ویڈیو نظر آتی ہیں ان سے ہو. لیکن ایک کیفیت ایسی ہے کہ یار کچھ ٹوٹ رہا ہے. اور میرے خیال میں وہ ایگزیجریٹڈ ہے، کیونکہ جو مسائل ہیں وہ ہیں، لیکن کوئی ایسے بھی نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں کہیں نہ ہو. میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن میرے خیال میں ان کا جو ایک اوور آل پہلو ہے، اور خصوصاً میرے خیال میں جو ہم نے عنقریب پچھلے گزشتہ ایک بدتمیزی، ایک ہیٹریڈ، ایک دوری ایک دوسرے سے. ایک تو یہ نا کہ میرا اور آپ کا اختلاف ہو، لیکن وہ اختلاف جو ہے جب بھی وہ امٹ کے آتا ہے تو وہ ایک ہیٹریڈ کی صورت میں آتا ہے، اور وہ ہر طرف سے ہیٹریڈ کی صورت میں آتا ہے. تو جو یہ نیگیٹو انرجی ہے، میرے خیال میں نیگیٹو انرجی کا ایک تناؤ ہے جو آپ کو سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. جو میں صرف سیاست کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایوری ون از آن ایج آن ایوری تھنگ اٹ سیمز. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو چیز ہے، یہ نیا فینومینا ہے. کم از کم جو ہے اسلام آباد یا پنجاب یا دوسرے جو پروونس ہے ان میں، کراچی والے جو ہم جیسے غریب مظلوم کراچی والے، ہم تو یہ فینومینا اور یہ انتہا پسندی سیاست میں دیکھتے آ رہے تھے کہ ہمیں معلوم تھا کہ اگر ہم کراچی میں کسی بازار میں نکلے ہوئے ہیں تو وہاں پر ایک موصوف کا نام ہم نے الطاف بھائی کہہ کر لینا ہے اور الطاف حسین کہہ کے نہیں لینا. اور ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ اگر زیادہ کچھ مسئلے مسائل کیے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو وہ ہم تو کم از کم ان چیزوں کے کراچی والے تھوڑے سے عادی تھے. یہ ہم نے پنجاب کی مثال دیا کرتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ پنجاب میں آپ دیکھیں، ایک آدمی اس پارٹی سے چھوڑ کے اس پارٹی میں جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی جو ہے وہ ان کی جو ہے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، صرف وہ زبان کی حد تک رہتے ہیں، اور جو ہے اتنا زیادہ شدت نہیں آتی. یہ نیا فینومینا آیا ہے، مجھے اب نظر آ رہا ہے. یہ پتہ نہیں فینومینا نیا ہے کہ نہیں ہے، لیکن میرے آئی تھنک اٹس آلسو کانفلوئنس. وہ جو یہاں امریکہ میں خصوصاً ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ دا پرفیکٹ اسٹارم، کہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو آؤٹ آف دی آرڈنری ہوتی ہے. کیونکہ اگر میں دیکھوں جتنی بھی چیزیں آپ سمجھیں تو اس میں سے انڈیویجول سطح پہ ان میں سے کوئی اتنی زیادہ آؤٹ آف آرڈنری نہیں ہے. سیاست بفری ہوئی ہے، لیکن ہمیں تو عادت ہے سیاست بفری ہوئی ہونے کی. معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی تھی، لیکن پہلے یہ گفتگو تو آپ 6 مہینے پہلے، 6 سال پہلے، 17 سال پہلے بھی کر سکتے تھے. ایک سوسائٹی میں ایک بدتمیزی ہے، وہ بھی شاید آپ پہلے دیکھتے تھے. لیکن ان اے وے جو چیز میرے خیال میں شاید مختلف ہو، وہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا جو کانفلوئنس ہے کہ بیک وقت ہر چیز جو ہے وہ ایک دم ٹوٹتی ہوئی نظر آئے. اور دوسرا میرے خیال میں یہ جو آپ لوگوں کا میڈیا ہے نا، یہ اس کا بھی اس میں کوئی یقیناً ایک تعلق ہے کہ یہ نیچرل عمل نہیں ہے کہ ہم ہر وقت حالت ماتم میں. اور میرے خیال میں کراچی میں بھی ایسا نہیں تھا. یہ وکٹم ہوڈ الگ بات ہے، لیکن کراچی بڑا زبردست شہر ہے اور ہمیشہ بڑا زبردست شہر ہے. اس کو آپ کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. ایک ہے، آئی انڈرسٹینڈ، ایک نیریٹو آف وکٹم ہوڈ بھی ہوتا ہے، اور اس پہ گزری بھی بہت ہے، باقی ملک میں بھی گزری ہے. لیکن آئی ایم اسٹرگلنگ فار ورڈز ہیئر. لیکن آئی ڈو تھنک کہ جو کچھ ہے اس میں کچھ نہ کچھ تعلق جو ہے اس 24/7 کے میڈیا کا، اور ایک نیریٹو آف ماتم جو ہر وقت چلتی.
اور اگر چاہے ہو یا نہ ہو وہ جو ڈرم بیٹ ہے، دیکھیں آپ کی جب میت بھی ہوتی ہے نا تو اس کے بھی 40 دن کے، اسی لیے سوسائٹیز نے سیکھ لیا کہ یار ایک وقت ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کا کیونکہ آپ کی روزی یا آپ کی چورنی ہے، سوری آپ سے میڈیا، جب چورنی یہ ہے تو ایک جو ریگولر ڈائٹ آف نیگیٹیوٹی ہے، ایک تو حالات ہیں جب آپ سبزی خریدنے جائیں وہ ہے، اور اس کے بعد جو ایک ٹوٹل نیریٹو ہے، بیچارہ وہ پی ایس ایل جو تھا تھوڑی سی آپ کو دیتا تھا ریلیف، وہ بھی کووڈ کی نظر ہو گیا. ڈاکٹر مصباح اعظم آپ کی طرف میں آتا ہوں، اور یہ جو حضرات ہمیں یہاں پر گالیاں پک رہے ہیں تو خدا کے واسطے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کو اگر سوال کرنا ہے تو آپ سوال ضرور کیجیے، لیکن اس طرح کی زبان کم از کم نہ استعمال کیجیے، کوئی اخلاقی زبان ہوتی ہے. اور ہم اگر باہر بیٹھ کے جو ہے کوئی اوپینین دے رہے ہیں تو ہم سب کا تعلق پاکستان میں، اور میرے خیال سے میں کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ تر کا ہمیں سب کا اسٹیک بھی پاکستان میں، ہم جاتے ہیں آتے ہیں، وہاں پر رشتہ دار ہیں، خاندان ہیں، پراپرٹیز بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو یہ کہنا کہ ہم جو ہے یہاں پر بیٹھ کر باہر سے بیٹھ کر کوئی ہمارا اسٹیک نہیں اور ہم وہاں سے بیٹھ کے اپنی اوپینین دے رہے ہیں تو خدا کے واسطے ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ زبان اخلاقی ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر اویس آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی فی الحال جو گالیاں پڑ رہی ہیں وہ ہمیں نہیں پڑ رہی، وہ ابھی ذرا دور ہیں. یہ ابھی وہ انڈیا پاکستان کی جنگ جیسے ہمیشہ ہو جاتی ہے وہ ہو گئی ہے. اچھا میں نے تو جو 3-4 موٹی موٹی دیکھی تو میں گھبرا گیا. میں آپ کو پتا ہے میں کمزور دل کا آدمی ہوں، میں تو ڈاکٹر مصباح صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو بھی بات ڈاکٹر عادل نجم نے میڈیا کے حوالے سے کی، اچھا میں اس کی مثال دیتا ہوں. جب میری والدہ کبھی پاکستان کال کرتی ہیں نا، بولتی ہیں کہ بھائی وہاں پر یہ ہو گیا، یہ مسئلے ہو گئے، تو ہماری جو خالائیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی آپ بات سنیں، آپ یہ 7 بجے سے 8 بجے کا جو ہمارا میڈیا ہوتا ہے یہ نہ دیکھا کریں، باقی حالات صحیح ہیں، اس کو آپ دیکھیں گے تو معاملات خراب رہتے ہیں. تو اس میں کچھ صداقت بھی ہے. تو کس طرح دیکھیں، کیا اوپینین دیں گے مصباح اعظم صاحب؟ نہیں دیکھیے فراز، شکریہ بہت بہت آپ کا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے میڈیا جو ہے وہ اس کا یہ جو ڈاکٹر عادل نجم نے جو باتیں کی، یہ باتیں تو ہم لوگ بہت، یہ تو یہاں کے اوپر بھی ویسٹرن میڈیا میں بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ چیز کو لے کر آپ بس کھیلتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے جیسا آپ کہتے ہیں ہر وقت کے، مطلب اس کا جو مین پرپز ہے وہ انٹرٹین کرنا ہے لوگوں کو، کہ وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے جس طرح سے بھی انٹرٹین کرتے ہیں. لیکن فراز میں آپ سے اجازت کے ساتھ میں ذرا کچھ ٹویٹرز پہ میں دیکھ رہا تھا، ہمارے عادل نجم صاحب نے کچھ انٹرسٹنگ ٹویٹس کیے تھے، اور میں ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا وہ ہمیں بھی سمجھائیں اور ہمارے توسط سے ہمارے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو بھی سمجھائیں. ایک ٹویٹ ان کا یہ تھا جو شاید 2 دن پہلے کیا تھا کہ a society at war with itself cannot win. اور دوسرا ٹویٹ جو کہ بہت خطرناک تھا، اس میں انہوں نے لکھا کیا ہم ہمیشہ سے ہی اتنے چھوٹے لوگ تھے یا اب ہو گئے. تو میری سمجھ نہیں آیا بات کہ کس چیز کو دیکھ کر انہوں نے یہ بات کہی. جو پی ڈی ایم کر رہی ہے اسے دیکھ کے کیا، خان صاحب کر رہے ہیں اسے دیکھ کر کیا، یا جو ہم ڈائسپورا جو کہ کامنٹس دیتے ہیں اپنے مرضی کے خلاف لوگوں کے لیے، اس کو دیکھ کر کیا. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ سمجھا دیں آپ پلیز. یار شکریہ. یہ ایک تو آپ اویس صاحب کو بیچ میں لائیں گفتگو کہ اب آپ نے ساری بندوقیں میری طرف رکھ دی ہیں. لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ ٹویٹ ہوتی ہے، اس کو اتنی زیادہ غور سے نہیں پڑھنا چاہیے. اور سر ٹویٹ جو ہے بتاتی ہے کہ آپ سوچ کے آ رہے ہیں اس کو. سر ایسے تو نہ کہیں. نہیں مان لیا، میں آتا ہوں جواب کی طرف، لیکن ٹویٹ ہوتی ہے. اور میرے خیال میں یہ بھی ایک ظرف، میں آپ کے سوال کے حوالے سے نہیں لیکن قوم میں ایک ظرف ہو جانا چاہیے کہ یار ٹویٹ ہوتی ہے. آپ کو ایک طرح سے ایک وینٹنگ چیز ہے ایک. لیکن یہ دونوں جو ٹویٹس ہیں، یہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے پہلی بار نہیں کی. اب ہمارے حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے کیا دنیا کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ انسان کئی بار اس کو ریسائیکل کر دیتا ہے. تو دونوں ٹویٹس میں نے کئی بار پہلے بھی ایک موڈ ایسا آتا ہے، ایک کیفیت ایسی آتی ہے کہ جو بندہ کر دیتا ہے. انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ دونوں ٹویٹس جو تھیں، اس پہ جو ریاکشن آیا کہ ان اے وے لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کر کے ایک یہ ظاہر کیا کہ یار جو بھی بات کی جا رہی ہے دیٹ سیم ٹو ریزونیٹ. تو سوال یہ ہے کہ کیوں ریزونیٹ کی. تو جو پہلی والی ہے which I think is the more important one of the two، اور دوسری جو ہے کہ کیا ہم چھوٹے تھے یا اب ہو گئے ہیں، وہ اصل میں سوال ہے.
میں کوشچن مارک جو ہے وہ سوچے سمجھے نہیں لگایا میں نے آخر میں, وہ سوال ہے, کیونکہ ایک طرح سے لگتا ہے کہ, اور وہ اس کی میرے خیال میں اس کا جو ہے وہ جو تصویریں تھیں ہاتھا پائی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر, اور اس سے انسپائر ہو کے, لیکن آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ایکچولی, آئی وانٹ ٹو کویسچن یور کویسچن, کیونکہ ہم جب یہ سوال بناتے ہیں تو ہم ایک دم جو ہیں وہ اس کو ایک جنگ کی کیفیت کرتے ہیں کہ یار یا آپ پی ٹی آئی کی طرف ہیں یا پی ڈی ایم کی طرف ہیں, کیونکہ اگر آپ ایک سپہ سالار کے پیچھے نہیں ہیں تو پھر آپ میں کوئی پرابلم. اور دونوں ٹویٹ جو ہیں اس کیفیت کی ریزسٹنس ہے. وہ ٹویٹ نہ پی ٹی ایم کے, نہ میں پی ٹی ایم میری طرف سے جائے جدھر مرضی جاتی ہے, اور میری طرف جائے پی ٹی آئی جدھر جاتی ہے, اور باقی ساری پارٹی. یار یہ کیوں ہم ان کو اتنی سیریسلی لیتے ہیں؟ مسئلہ نہ پی ڈی ایم کا ہے نہ پی ٹی آئی کا ہے. میں تو, میرا سوال تو پاکستان اور پاکستانیوں سے ہے, اور جب میں ہم کہتا ہوں تو اپنے آپ سے. ان اے وے ہم نے پنچنگ بیگ بڑا آسان بنا لیا. جن چیزوں پہ مجھے دکھ آیا ہے, اور یہ جو گفتگو اب ایسی رہ گئی ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے, آپ عمران خان کے سامنے فراز ابھی کو اچھا سا سوال پوچھیں گے عمران خان کے بارے میں, آپ ان کے اوپر پڑ جائیں گے. اس کے بعد آپ کچھ کہیں گے ان کے خلاف, فراز صاحب کی جو ہے وہ ان کی تو عزت پہ آ جائے گا ہر, کہ آپ نے کیسے سوال اٹھا لیا ہے حکومت پہ. تو یہ جو کیفیت بن گئی ہے, یار یہ لوگ کون ہیں, جائیں اپنے اپنے گھر, ٹھیک ہے ہم نے ان کو تھوڑا سا کام دیا ہوا ہے, سیاست کر لیں, لیکن ان اے وے جب آپ کا معاشرہ جو ہے وہ سیاست کا پرزنر بن جائے. تو میرے خیال میں یہ دونوں ٹویٹس جو میری فرسٹریشن ہے, یو کین سی کہ دونوں ٹویٹس اور آج میری گفتگو بھی ایک فرسٹریشن ہے, وہ یہ ہے کہ وائی ہیو وی بیکم کیپٹیو, بجائے اس کے کہ سیاست جو ہے وہ معاشرے سے فلو ہو. ہم نے اس کو تماشا بناتے بناتے ہم خود اس کے اندر جو ہے نا ایک کلاؤن بن گئے, ہم سے مراد معاشرہ. سو جو میرا اگر کوئی دکھ ہے وہ خصوصاً ان تصویروں میں خصوصاً جن لوگوں کی آپ سیاست میں بھی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ایک نیشنل نیریٹو ہے ایک انگلی اٹھانے کا. دیکھیں آپ ایک شخص منہ کھولنے سے پہلے آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کس سائڈ پہ بولے گا. جو ٹی وی پہ آپ شکلیں دیکھتے ہیں, اور پرسنلی آئی لوز انٹرسٹ. اگر مجھے پتا ہے کسی کے بولنے سے پہلے کہ اس نے کیا کہنا, تو میں کیوں ٹائم ضائع کروں یار آپ کی بات سن کے. نہیں بالکل صحیح بات. اور اس کے بعد جب وہ پارٹی چینج کر دے گا تب بھی پتا نہیں کیا کہنا ہے. میں نے اگین میری میرے خیال میں آج بھڑاس نکل رہی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن جو خصوصاً سوسائٹی ایٹ وار ود اٹ سیلف ہے, یہ میں نے پہلے بھی ایک بار فرسٹریشن میں آ کے کی, اور ریپیٹ میں نے اس لیے صرف کی کہ آئی ڈونٹ ہیو اے بیٹر آئیڈیا. جو سوال میرے پہلے ذہن میں تھا وہی آج ہے, اور ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا, اس لیے میں نے پھر ٹویٹ کر دی. اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک معاشرہ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں, اور یہ سوچے بغیر لڑ رہے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو ہارے گا کون. اگر پاکستانی معاشرے سے لڑ رہے ہیں اور آپ جیت گئے, ماشاءاللہ مبارک ہو, ہارا کون ہے. سو یہ جو سوال ہے, اور یہ سوال جو ہے فرینکلی صرف پاکستان کا نہیں ہے, آپ کے بھارت میں بھی یہی سوال, امریکہ میں اس وقت اس سے بڑا سوال ہی کوئی نہیں. In a way کہ at this moment of great triumph ہم ہر شخص جو ہے وہ خود اپنے آپ سے جنگ آزمائے. ڈاکٹر اویس سلیم آپ کی طرف آتا ہوں, اور آپ نے ڈاکٹر عادل نجم کی بات سنی, اور کچھ معاملات تو میرے خیال سے دنیا بھر میں کچھ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. کچھ انتہا پسندی جو ہے وہ اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہم انٹالرنس بڑھتی چلی جا رہی ہے, گلوبل انٹالرنس نظر آتی ہے. ہمارے یہاں شاید بہت پہلے انٹالرنس کا ماحول آ گیا تھا. تو کیا کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا وہی میرا جو پہلا جو سوال ڈاکٹر عادل نجم سے تھا, کیا آپ اس کو یہ جو پورا جو ایونٹس ہوئے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں, یا بلکہ کہنے پچھلے 4 دنوں میں, یہ سب ایک آرگومنٹ یہ کہ یار یہ جو ہے تھوڑے حالات رکھو, یہ تو جمہوری ارتقا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں گے یہ سب, یا آپ کہہ لیں کہ یہ تو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ؟ شکریہ فراز. اور میں جب بھی عادل نجم صاحب کی گفتگو سنتا ہوں تو جو ان کا ایک آپٹمزم ہے, میں ہمیشہ اس پر سر دھنتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ رب آن کرے ہم سب پر. بات میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جس کا اشارہ ابھی عادل صاحب دے رہے تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ایک کے بارے میں بات کریں تو اس سے بھی گالیاں پڑتی ہیں, دوسرے کے بارے میں کریں تو اس سے بھی پڑتی ہیں, حالانکہ آپ کو دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے بھی میں اکثر ٹویٹر پر اپنے دوستوں میں ہمیشہ یہ بات سنتا ہوں کہ تم وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہو.
اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ آپ یا پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کریں یا آپ پی ایم ایل این کو کرٹیسائز کریں یا آپ دونوں میں سے کسی ایک کی تعریف کریں. اور میرا اس پر جو آرگومنٹ ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں تو آپ آبجیکٹیولی کسی بھی چیز کو اینالائز کرنے کے قابل نہیں رہتے. کیوں آپ ایشو ٹو ایشو اور ایونٹ ٹو ایونٹ ان چیزوں پر اپنا ری ایکشن نہیں دے سکتے؟ میرا بڑا سمپل آرگومنٹ جو عادل صاحب کے ٹویٹس تھے اس پر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اور میں نے ان کا وہ ٹویٹ دیکھا, اس پر بھی میں نے ریاکٹ کیا کہ جب آپ کے ارد گرد سارا ملبہ ہو تو اس کے بیچ میں گلاب نہیں اگا کرتے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے. اب ہمارے یہاں ہمیشہ کیونکہ پالیٹکس ڈومینیٹ کرتی ہے, اس پر ایمفیسس زیادہ رہتا ہے, اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم نے جس طرح کی پالیٹکس کی وہ کوئی نہیں کر رہا. میں اس پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے یہاں فیض اور اقبال اور غالب پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں انتظار حسین اور مشتاق احمد یوسفی کی طرح کے ادیب پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں کسی بھی اور شعبے میں اس طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جن کی مثالیں ہم دیا کرتے ہیں؟ جب ایک اوور آل ڈکے ہوتا ہے تو اس کی ریفلیکشن پھر آپ کو ہر سچویشن میں نظر آتی ہے. جس غصے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ غصہ اپنی جگہ بالکل جائز ہے. وہ ہمارا جو تبدیلی کراؤڈ ہے, جو انتھوزیاسٹ ہیں, ان کا غصہ, ان کی جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اپنی جگہ جائز ہیں. انہوں نے اسی قسم کے ماحول میں آنکھ کھولی. انہوں نے مطلب میں آئی واز اے ٹین ایجر ان دا 90s. جس طرح کی پالیٹکس میں نے دیکھی, جس طرح کا ماحول میں نے دیکھا, ایون اس طرح کا ماحول آج نہیں ہے, اس سے زیادہ برا ہو گیا ہے. اوور آل سوسائٹی اس سے زیادہ بری ہو گئی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, بلکہ اگر آپ کو یاد ہو جب طاہر القادری صاحب کا پہلا دھرنا ہوا تھا اسلام آباد میں, اور اس پر بہت یہ بات ہوتی تھی کہ یہ پیسے دے کر لائے گئے ہیں لوگ اور وغیرہ وغیرہ, تو میں نے اس پر اس وقت ایک پیس لکھا تھا کہ آپ کیسے ایک ایسی عورت کو جو اپنے شیرخوار بچے کو لے کر سردی کے موسم میں برستی بارش میں وہاں باہر بیٹھی ہے کنٹینر کے, اس بات پر کنونس کریں گے کہ تم مجھ سے یہ 2-4 ہزار روپے لے لو اور یہاں باہر بیٹھ جاؤ اور بچے کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈال دو. لوگوں کا غصہ, لوگوں کا سینٹیمنٹ, لوگوں کی ایسپیریشن کے چیزیں تبدیل ہوں اور بہتری آئے, وہ اپنی جگہ جائز ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس ایسپیریشن کو جب لوگ ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے, تو پھر صورتحال بالکل وہ ہو جاتی ہے جو جب آپ کا اپنا بچہ شرارت کرے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنا کیوٹ ہے اور کتنا پیارا ہے, اور جب کوئی اور شرارت کرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بدتمیزی کر رہا ہے. اس میں پھر میرے اور آپ کے جیسے لوگ جن کی ابھی تک کسی ایک جماعت سے شادی نہیں ہوئی اور وہ ایشو لیس ہیں, وہ پھر آؤٹ کاسٹ بن جاتے ہیں. یہ وہ بنیادی پرابلم ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو سناؤں. 2000 میرا خیال ہے 4 یا 5 کے قریب کا وقت ہوگا. میں ایک انگریزی اخبار میں اس وقت کام کرتا تھا. عمران خان کا میں نے انٹرویو کیا اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کے بارے میں لوگ, اس وقت 2002 کے الیکشن ہو چکے تھے, مشرف کے ساتھ ان کی ناراضگی ہو چکی تھی, جمالی صاحب وزیر اعظم بن چکے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک نئے اصغر خان ہیں جو ہمیشہ اصول کی بات کرے گا, جو ہمیشہ اچھی اچھی باتیں کرے گا, لیکن کبھی اقتدار میں نہیں آئے گا. اور بالکل ان الفاظ میں جو میں دہرا رہا ہوں, انہوں نے یہ جواب دیا کہ دیکھو میرا تو پالیٹکس کے بارے میں ایک نظریہ ہے اور میں نے اسی نظریے کے مطابق سیاست کرنی ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کبھی اقتدار میں نہ ہوں تو مجھے قبول ہے, لیکن میں نے بغیرتی کی پالیٹکس نہیں کرنی. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. اب بغیرتی کی پالیٹکس جس طرح وہ اس وقت کوالیفائی کرتے تھے وہ کیا تھی, جس میں آپ اقتدار کے لیے کمپرومائزز بھی کر سکتے ہیں, لوٹوں کو ساتھ شامل بھی کر سکتے ہیں, پیسے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اب ان میں سے کون سا ایسا کام ہے جو آج وہ خود نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے, لیکن وہ پرابلم یہ تھا کہ پہلے والی جماعتیں جب یہ سارا کچھ کرتی تھیں
وہ unapologetically کرنی تھی. یہ ان کا ایک ہائپوکریٹیکل ایٹیچیوڈ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارا کچھ کرتے بھی رہیں اور اس کے باوجود ہمیں اچھا بھی سمجھا جائے اور تبدیلی کا نعرہ بھی ہم لگاتے رہیں. اس طرح نہیں ہوتا. لوگ ایک وقت آتا ہے جب لوگ آپ کو مارجن دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ لوگوں کا صبر جواب دے جاتا ہے. اور آپ کی اپوزیشن تو اپوزیشن ہے, وہ تو اپوزیشن کرے گی ہمیشہ. گورنمنٹ آف دا ڈے کا جو ریسپانسبلٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایک طرح سے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس کو نارملائز کرنے کے لیے. لیکن ایسے تمام مواقع پر جو ہمارے خان صاحب ہیں, ان کا جو وہ اندر کا فاسٹ بالر ہے وہ جاگ جاتا ہے, جس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اب اگر مجھے چوکا یا چھکا پڑ گیا ہے تو اب مجھے فوراً 2 باؤنسر پھینکنے چاہیے اور اس کو بیٹسمین کو پن کرنا چاہیے واپس کریز میں. اچھا, یہ بنیادی مسئلہ ہے اس کا. اچھا, میں ڈاکٹر عادل نجم, میں جو اپنے دوستوں کے اور ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں, وہ دیکھیں ایک جو امید تھی نا, سب میں بڑا جو ایک لاس ہوا ہے نا, وہ یہ تھی کہ جی ایک امید کی کرن تھی, اور بڑے لوگوں کی جو امید ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ کہ جی عمران خان صاحب آ جائیں گے تو اکانومی بہتر ہو جائے گی, عمران خان صاحب آ جائیں گے کرپشن بہتر ہوگی, جب کرپشن بہتر ہوگی تو لہٰذا اکانومی بہتر ہوگی. یہ میں کہہ رہا ہوں ایک عام آدمی کی سوچ تھی. کرپشن ختم ہوگی, اکانومی بہتر ہو جائے گی, ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. وی آئی پی کلچر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. نہ وی آئی پی کلچر ختم ہوا, نہ جو ہے اکانومی کے حالات جو تھے اس سے بدتر ہو گئے. اور اب تو معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگ جو ورکر جو ہیں ان کے پاس واقعی اب نوکریاں نہیں ہیں. یعنی کہ اب معاملہ اتنے برے ہو چکے ہیں کہ اکثر تو فیکٹریاں کئی دنوں کے لیے بند ہوئی ہیں اور اب شاید کھل رہی ہیں. تو یہ جو ساری کی ساری جو لوگوں کی فرسٹریشن ہے نا انفلیشن سے لے کے, تو وہ تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے بھی سپورٹرز تھے ان کی جو ایک امید تھی نا کہ یار عمران خان سے میں جو امید ہے وہ سب میں بڑا دھچکا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے. کیا آپ نے ان سے ہوپ لے لی؟ I do think کہ ہوپ کا اس میں تعلق ہے. میں اگین آئی وانٹ ٹو موو اوے فرام پارٹیز, کیونکہ میرے خیال میں اتنے امپورٹنٹ ہے نہیں. نہ عمران خان اتنا امپورٹنٹ ہے, نہ بلاول اتنا امپورٹنٹ ہے, نہ مریم نواز شریف اتنی کوئی امپورٹنٹ ہے کہ 24 گھنٹے ہم انہیں کی باتیں کرتے رہیں. یار اور بھی غم ہے, محبت ایکچولی محبت کے غم پہ بات کرتے ہیں. بٹ آن یور پوائنٹ آپ نے پہلا جو سوال پوچھا تھا نا کہ اس کا لفظ کیا ہے, میں ابھی جب اویس بات کر رہے تھے بڑی اچھی, تو مجھے خیال آیا کہ شاید جو دکھ ہے, وہ جو میری چھوٹی والی ٹویٹ تھی کہ ہم چھوٹے ہو گئے, کہ ایک سینس آف کمزرفی ہے اس معاشرے میں جس پہ میں مان کرتا ہوں, جو نظر آتی ہے. لیکن اگر ہم امپیریکلی دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں ہوپ والی, اور جو میرے خیال میں ویس نے بڑی اچھی بات کی, سو دا ورسٹ آرگومنٹ, اب مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا کیونکہ میں کسی کی سائڈ نہیں لینا چاہ رہا, میں اینالائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہیں کا. سو دا ورسٹ آرگومنٹ جو عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ دی جاتی ہے ان کی کرٹکس کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ یار تم تو ویسے ہی نکلے جیسے باقی تھے. رائٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ برا ہے, اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم کئی بار ان سے بھی زیادہ انکمپیٹنٹ ہو اور ان سے بھی زیادہ ایروگنٹ ہو. لیکن پی ٹی آئی کا جو نیریٹو تھا, جیسے اویس نے ذکر کیا, اس کے لیے اس سے زیادہ مہلک آرگومنٹ کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو آئی اس نعرے پہ ہیں کہ ہم جو ہیں بڑے اچھے ڈفرینٹ, ہم نہ صرف ڈفرینٹ ہیں, ہم تو آسمان سے اترے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ایک جہاد شروع کر دیا کرپشن کا, اور اس جہاد کو جب جس کو وہ ہپوکریسی کہہ رہے ہیں یا اس کو ایروگنس آپ کہیں, تو اس سے زیادہ بڑا ان پہ کوئی آپ اعتراض کر نہیں سکتے. لیکن امپیریکلی اگر آپ دیکھیں تو بیسکلی ثابت یہ ہوا کہ یہاں کا کھمبا ویسے ہی لمبا, یہاں کا ڈھول ویسے ہی گول. رائٹ, ٹوٹ بٹوٹ کی بات ہوئی نا, بالکل یہ ثابت ہوا. سو ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف آپ کو ایک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نظر آتی ہے جس کو, خیر میری ٹویٹ وہ کیوں پڑھیں گے, لیکن پہلے دن سے میں بھی اور دوسرے بھی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے, آپ ایکٹ ایسے کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ کا پورا ملک ہے. آپ کے پاس تو میجورٹی بھی نہیں تھی. میں اس بار کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں جب گورنمنٹ آئی کہ وہ ایکٹ ایسے کرتے ہیں کہ ہم مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, جب وہ ملک کے بیسکلی صرف 16% آبادی کے ووٹ لے کے آئے ہیں. میں ٹوٹل آبادی کی بات کر رہا ہوں. رائٹ, سو جو آپ کو ایک ظرف چاہیے تھا ایک گورنمنٹ میں کہ وہ اپوزیشن کو گورنمنٹ کا پالیٹکس کا پارٹ سمجھے, اس نے پہلے دن سے جنگ نہ صرف لے لی لیکن ایک تضحیق کی حد تک, ایک ایروگنس کی حد تک, نہ صرف یہ کہا کہ تم بہت برے ہو, ساتھ یہ کہا کہ میں بہت اچھا ہوں.
جس کو آپ امپیریکلی دیکھ نہیں سکتے تھے. تو سیاست کی تو توڑ یہ ہے. جہاں تک جو تازہ خبر کی بات ہے, اگر ہم سوچیں کہ کیا ہوا یار پچھلے ہفتے, جو سارے ہم ماتم کر رہے ہیں, ہوا کیا؟ ایک ہوئی سینٹ کی الیکشن. میں نے تھوڑی سی سینٹ کی الیکشنیں ہم نے, آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہیں, میں نے بھی دیکھی ہیں. اگر آپ کہیں کہ پاکستان کی سینٹ کی حالیہ الیکشنز کے بھی سب سے 10 جو ہے بگیسٹ ڈیبیکلز ان کی لسٹ بنائیں تو اس میں یہ والی تو آئے گی بھی نہیں. اس کا تو ذکر ہی نہیں آئے گا. یار یہ جو ہوا ہے چھوٹا سا, ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ہوا تو تب تھا جو پچھلی الیکشن میں تھا کہ سنجانی صاحب, جس کا کسی نے نام ہی نہیں سنا تھا, کہیں سے اوپر سے نازل ہو گئے. ہوا تو تب تھا کہ جب آپ نے لوگوں کو چھانگا مانگا پہنچا دیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی ایم سرپرائزڈ ایٹ دی پیپل ہو آر سرپرائزڈ. آپ سو رہے تھے یار پچھلے 30 سال. وائی آئی وڈ ہیو بین سرپرائزڈ اگر کچھ اور ہوتا. سرپرائز تو تب ہوتی ہے کہ ایک الیکشن ہوتی ہے اور اس کا جیسا نتیجہ آنا چاہیے تھا آ جاتا. یہ کبھی ہوا ہے پہلے آپ کی زندگی میں؟ ہوا ہے تو مجھے بھی بتا دیں. رائٹ. لیکن یہ تعجب اس لیے ہو گیا کہ جو ایک پارٹی کی ایروگنس اور دوسرے کی اس کی وجہ سے جو تناؤ ہے اس کے بیچ میں یہ آ گیا. یقیناً اٹ واز این انٹرسٹنگ پولیٹیکل ایونٹ کہ جب گیلانی صاحب جیت گئے, اٹ واز این انٹرسٹنگ پولیٹیکل موو. لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی پاکستانی نے, جس نے پاکستان کی سیاست پہ ہلکی سی بھی نظر رکھی ہو, وہ کہا کہ یار ایسا تو کبھی نہیں ہوا. میرے خیال میں تو لٹرلی آئی وڈ سے کہ اگر آپ پارلیمنٹری ہسٹری پاکستان کی ریسنٹ بھی دیکھیں تو دس ول ناٹ میک دا ٹاپ 10 لسٹ, کیونکہ ہم نے تو ایسی حرکتیں کی ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیونکہ پہلے کی ہیں اس لیے اب بھی کرو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سیاست جو ٹوٹی ہے, دیٹ از دا بگ اسٹوری. دا بگ اسٹوری از کہ وہ جو ہم نے تصویریں دیکھی پارلیمنٹ کے باہر, کہ جو جوڑ توڑ ہوتا بھی تھا وہ ایک جس محل وقوع میں ہوتا تھا وہ ہمیں ایک بھرتا ہوا نظر آ رہا. اینڈ اسی طرح آپ اکانومی دیکھ لیں, یقیناً اکانومی کے مسائل ہیں, لیکن ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں, یا جس سے بالکل ہی ملک جو ہے پتہ نہیں کوئی 5000% انفلیشن کی طرف چلا گیا ہو اور ہمارے جو نوٹ ہیں وہ اب لاکھوں کے ہو رہے ہوں, جیسے ارجنٹینا میں یا دوسرے ممالک میں کئی بار ہوا ہے. سو I know I'm ranting again, but what I'm saying is کہ there is a dysfunctionality. I think اگر لفظ انگریزی کا ہے, لگتا یہ ہے کہ ہماری نہ صرف سیاست میں لیکن ہماری سوسائٹی میں ایک ڈسفنکشنالٹی سی نظر آتی ہے, جو میرے خیال میں امپیریکلی وہاں ہے نہیں, لیکن ہم اس کے حصار میں آ گئے ہیں اپنے نیریٹو سے. ڈاکٹر مصباح اعظم, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر عادل نجم کی, کس طرح دیکھتے ہیں, کیا کامنٹ کریں گے سر؟ دیکھیے, ایک چیز میں کہتا ہوں کہ جس سے شاید میرے دونوں کلیگز اور آپ تینوں حضرات شاید ڈس ایگری کریں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو سیلیبریٹی کا جو ایک ایروگینس ہوتی ہے لوگوں میں, جب انسان ایک سیلیبریٹی تک پہنچتا ہے کہ وہ ایک بڑا سیلیبریٹی ہوتا ہے, وہ جہاں جاتا ہے لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں, وہ اس سے آٹوگراف لینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ جو کہتا ہے ہر ایک ایوری بڈی نوڈز دیئر ہیڈ, اور اس کو ایک طرح سے لوگ پرستش سی کرتے ہیں ان لوگوں کی. پھر وہ لوگ جب سیاست میں اگر آ جائیں اور وہ آ کر سیاست چلانا شروع کریں تو ان کا جو وہ ایروگینس لیول ہوتا ہے اسے کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے ٹرمپ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا, یہی تھا نا کہ بھئی میں کوئی بات کوئی بھی مجھے اگر غلط ثابت کرے گا تو میں فوراً جواب دوں گا. ڈاکٹر سلیم نے فرمایا کہ وہ فوراً باؤنسر پھینکتے ہیں تاکہ بیٹسمین کا سر پھاڑ دوں میں پہلے ہی کہ اس نے میری بال پہ چھکا کیوں مار دیا. تو دیکھیے یہ جو چیز ہے نا, مجھے ہمیشہ سے یہ فیل ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں جو کہ اس لیول سے پہنچے ہیں ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ ان کی لوگ پوجا کریں, ان کی ہر بات کو ہاں میں ہاں ملائیں. اچھا, ان کے کچھ سپورٹر بہت ہی, جسے میں سمجھتا ہوں جو کہ بہت ہی نام لینے کی لبرٹی میرے پاس نہیں ہے یہاں کے اوپر, وہ مجھے ایک دفعہ بتا یہ رہے تھے کہ صاحب آپ دیکھیے خان صاحب جب صبح ایکسرسائز کر کے نکلتے ہیں تو ان کے وہ ایک مسکراہٹ دیتے ہیں, اور سارے ان کے وزراء جو ساتھ وہاں ان کے گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں ایک جوش آتا ہے, ایک جذبہ آتا ہے. میں نے کہا سر
you are giving us the admirers accounts, okay? आप तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी जिसने उन्हें वोट दे के पावर में बिठाया है, वो पूछता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक सिस्टम को फॉलो किया है. और आदिल नजम साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं. हु केयर्स इमरान खान, हु केयर्स मरियम नवाज, हु केयर्स एनीबॉडी? ये इंडिविजुअल जो होता है वो तो यार इंडिस्पेंसिबल नहीं होता किसी भी चीज के लिए. आज ये काम कर रहे हैं, कल को ये चले जाते हैं छोड़ के या हटा दिए जाते हैं तो क्या मुल्क तबाह हो जाएगा? ये कहना कि तो वो आखिरी उम्मीद, अरे सर इतना बड़ा मुल्क है, इतने करोड़ों लोग वहां रहते हैं, वो खत्म हो जाएगा कि इमरान खान साहब चले जाएंगे. तो ये मतलब ये जो चीजें हैं ना, इस चीज से हम लोगों को एक स्टेप बाहर आना पड़ेगा. हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा इशू जो है, हमारी जो ट्रबल है, हमारी जो हमदर्दियां हैं, हमारी जो मोहब्बत है, वो लैंड से है, पाकिस्तान से है, या इन लोगों से है जो कि एक पार्ट है हिस्ट्री का, जो कि आज है कल नहीं होंगे, हम लोग भी नहीं होंगे कल. मतलब तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं इस तरह से मैं इंटरप्रेट करता हूँ आदिल नजम साहब के इन ट्वीट्स को, और जो कुछ डॉक्टर वैस सलीम ने कही बातें अभी. तो देखिए मैं इस तरह से इसको देखता हूँ. एंड ऑफ कोर्स यू गाइस ऑल हैव टू हैव राइट टू डिसएग्री विद मी. अच्छा जी, मैं जरा टॉपिक को थोड़ा सा तब्दील करने की कोशिश करूंगा. वैसे तो आप लोग इतने लहर आ रही है, उस लहर के अगेंस्ट जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा टॉपिक जो है ना चेंज हो. वो ये कि किसी भी जो है चीज को, यानी कि इकोनॉमी है, उसको टर्न अराउंड करने के लिए आपको फंडामेंटल्स कुछ तब्दील करने पड़ते हैं. जिससे आपको होता है कि हमने ये पॉलिसी हमने चेंज की है, जिसकी वजह से अब इसका जो है फायदा होगा, इकोनॉमी बेहतर होगी अगले 2 से 3 साल में. जो कि मेरे हिसाब से जो लोग हैं बेचारे, उनको कम से कम एक उम्मीद तो हो कि हाँ जी ये फंडामेंटल्स तब्दील हुए. तो मैं डॉक्टर वैस सलीम, आप समझते हैं कि अभी जो है कुछ फंडामेंटल्स में तब्दीली लाई जा रही है जिससे हमें कोई फायदा होगा, यानी कि जो एक इनिशिएटिव है जी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाने के लिए, उस पर काफी फोकस किया जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स हमें बढ़ानी है, एक रियलाइजेशन है कि हमें एक्सपोर्ट पे फोकस करना है. क्या देखते हैं मतलब अब जो आज जो चीजें की जा रही हैं, 2 साल के बाद क्या नतीजा निकलेगा उनका? जी शुक्रिया फराज. देखिए पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले, आप शायद नोटिस कर ही रहे होंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई. जहां खान साहब का जिक्र आया तो गालियों का रुख मुड़ गया है हमारी. मैं फेसबुक के कमेंट्स देख रहा था, लेकिन मैंने यूट्यूब के नहीं देखे, जरा मैं देख लेता हूँ. उसका भी जवाब देने की कोशिश करते हैं. लेकिन जो स्पेसिफिक सवाल आपने पूछा, देखिए मैं बाय ट्रेनिंग इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह हम थोड़ा सा चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जो इस गवर्नमेंट में जो स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक, देखिए बल्कि मैं एक स्टेप बैक लेता हूँ. पाकिस्तान का पहला जो मसला है वो ये है कि प्रॉब्लम्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं और इतने मल्टीफैसेटेड हैं कि उनका कोई फौरी हल नहीं है. जब 2013 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई थी तो फौरन हमने सुना कि जी बिजली के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं और बिजली जो है वो ठीक होने वाली है वगैरह वगैरह. तो एक मेरे दोस्त थे उस जमाने के, जब मैं रिपोर्टिंग करता था, मैं पाकिस्तान में था, उनसे मिलने के लिए मैं गया. वो वापडा में थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट थे. मैंने उनसे पूछा कि जी क्या मुझे आप इसकी सिचुएशन बताएं कि क्या मसला है. वो जो स्टडीज वर्ल्ड बैंक की हो रखी थी वो भी उन्होंने मेरे सामने रख दी. जो छोटे डैम्स शराय कराक्रम के साथ साथ जिनकी हम हमेशा जिक्र सुनते हैं, वो भी उन्होंने मेरे सामने रख दिए. उस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये था कि कोई भी ऐसा इवन छोटा डैम बनाने के लिए आपको 8 से 10 साल का अरसा चाहिए, और पाकिस्तान की कोई हुकूमत जो है वो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती जो 5 साल से ज्यादा का अरसा ले और उसका फायदा उनको ना हो, किसी और हुकूमत को. इसीलिए किसी के दिमाग पर जो है वो रेंटल प्रोजेक्ट्स चढ़े रहते हैं, किसी के दिमाग पर जो है वो कुछ और चढ़ा रहता है, पुल और सड़कें चढ़ी रहती हैं. अब क्या हुआ जब मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला, आपने असद उमर को पहले तो जो
الیکشن سے پہلے کی صورتحال تھی، جس طرح کے سمپلیفائڈ سولوشن دیے جا رہے تھے اور لوگ وارن کر رہے تھے کہ آپ 40 روپے کا پیٹرول نہیں کر سکتے، آپ 1 کروڑ نوکریاں 5 سال میں نہیں دے سکتے، آپ 50 لاکھ گھر نہیں بنا سکتے، تو ان لوگوں کو اسی طرح گالیاں دی جا رہی تھی جس طرح آج دی جا رہی ہے. وہ ریئلائزیشن گراؤنڈ سچویشن کی نہیں تھی. آپ اقتدار میں آ گئے، آپ نے اسد عمر کو فائنانس منسٹر بنا دیا، آپ شبر زیدی کو لے آئے. سو جو اسٹرکچرل چینجز آپ کو کرنی تھی اکانومی میں، اٹ وڈ ہیو ٹیکن ٹائم، اور اس کا اثر حکومت پر بھی پڑتا، اس کا اثر جو ہے وہ عوام پر بھی پڑتا، اور شاید مہنگائی اسی طرح کی ہوتی جس طرح کی آج تک ہوئی، لیکن کچھ اسٹرکچرل چینجز ہو جاتے. آپ 6 مہینے میں پینک کر گئے اور آپ نے اسد عمر کو نکال کر آپ فوراً اس ماڈل پر چلے گئے جس میں آپ ہولز پلگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے پچھلی گورنمنٹس کرتی رہی ہیں. جیسے میرا جو براٹ اپ ہے وہ دیہات کا ہے، تو اگر آپ پاکستان کا ایگریکلچر ماڈل دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کا بیج، آپ کا کھاد، آپ کی جو پیسٹی سائڈز ہے وہ سب ادھار پر آ رہا ہوتا ہے، استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ادھار پر آپ کی فصل بک رہی ہوتی ہے. اگر آپ نیٹ اس کا گین نکالنے کی کوشش کریں کسی ایک فصل میں کہ آپ کا ایکسپینس کیا تھا اور آپ کا ایکسپینڈیچر کیا تھا، تو شاید آپ مائنس میں نکلیں، لیکن کیونکہ سائیکل چل رہا ہوتا ہے تو آپ کی وہ جو آپ کا پرسنل اکنامک سائیکل ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا، خان صاحب کی حکومت نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ سائیکل بریک کر دیا. انہوں نے جس کا بہت کریڈٹ لیتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا. میں اس پر ایک سمپل لے مین کی طرح سوال پوچھتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا تعلق اس لارج سکیل مینوفیکچرنگ سے تھا جس میں ان کو آرڈرز مل رہے تھے، ان کا را مٹیریل باہر سے آ رہا تھا. آپ نے اس کو بریک کر دیا. تو یہ کیسے ہوگا کہ وہ وینڈرز جو سارے ہمارے مینوفیکچررز کو آرڈر دے رہے تھے وہ 2-3 سال کے بعد واپس دوبارہ آ جائیں گے کہ نہیں اب انہوں نے اپنی اکانومی ٹھیک کر لی ہے، ان کا ڈیفیسٹ کم ہو گیا، اب ہم ان کو آرڈر دینا شروع کر دیتے ہیں، بیچ میں کو دے دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دوبارہ سے وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ مائنس میں چلا گیا. اسی طرح آپ اب کریڈٹ لے رہے ہیں اس کا یہ فارن ریمیٹنسز کا. فارن ریمیٹنسز میں بہت سارا ایک اور ڈائنامک انوالوڈ ہے، اور اس وقت سے جب میں ڈی سی میں تھا اور اس کو رپورٹ کر رہا تھا، ورلڈ بینک اس کو دیکھ رہی ہے تب سے کہ کس طرح اس کو منی وائٹننگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملکوں میں. اب آپ نے ایک دم جو کنسٹرکشن سیکٹر کو انسینٹیوز دیے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن ریوائیو ہو رہی ہے اور بہت سارے گھر بن رہے ہیں، ان گھروں کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ صرف اس بڑے ٹھیکیدار کو یا اس بڑے کنسٹرکشن کانٹریکٹر کو جو سرکاری ٹھیکے لیتا ہے. عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کون سا آدمی ہے پاکستان میں جو 5 مرلے کا 1.5 کروڑ روپے کا یا 2 کروڑ روپے کا گھر لینے کی اس وقت استطاعت رکھتا ہے؟ سو کاسمیٹکس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، دعوے بہت زیادہ ہیں. اگر آپ ان دعووں کی بنیاد پر مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو خان صاحب کی وجہ سے کم ہوا ہے، لیکن مہنگائی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے، فارن ریمیٹنسز تو خان صاحب کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں، لیکن جو ایکسپورٹ کی ڈاؤن سلائڈ ہے وہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہے. تو آئی ایم سوری، وہ آرگومنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے. سو مور اور لیس 19-20 کے فرق کے ساتھ اکنامک پالیسی اس حکومت کی بھی وہی ہے جو اس سے پہلی حکومتوں کی تھی کہ ہولز پلگ کریں. اور وہ جارج شولز نے کہا تھا کہ ہوپ از گڈ بٹ ہوپ از ناٹ اے پالیسی. سو ہماری تمام پچھلی حکومتوں کی طرح اس حکومت کی پالیسی بھی ہوپ ہی ہے کہ کبھی نہ کبھی جا کے سب ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر عادل نجم، سیم کوشچن ٹو یو، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ یار بالکل اسی قسم کی بات. میرے خیال میں آج کی تھیم یہ وہی ہے جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں کا ڈھول ویسے ہی گول، یہاں کا کھمبا ویسے ہی لمبا. دوسرا جو شعر ہے نا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. اور اس کا یہ شعر پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا میسج ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے والے خدا جو تھے وہ بھی ویسے ہی تھے. سو ان اے وے جو اگر کوئی حصار کوئی شہر ٹوٹا ہے تو وہ یہ ٹوٹا ہے اس خام خیالی کا
کہ جناب کوئی بڑا جادو ہو جائے گا. اگر میں سوچوں کہ یہ جو ہفتہ آپ کا گزرا ہے, آپ ویکینڈ پہ شو کر رہے ہیں, اس ہفتے کی بڑی خبریں کیا تھیں, تو یقیناً سینٹ کی الیکشن تھی, دیٹ واز ون بگ نیوز. لیکن آئی کین تھنک آف ایٹ لیسٹ 4-5 جو اتنی ہی بڑی خبریں تھیں, ایون فار اے نیوز سائیکل. میں صرف اپنے لحاظ سے نہیں کہہ رہا, کسی بھی ذی شعور معاشرے میں ان کو اتنی ہی بڑی خبر ہونی چاہیے تھا, وہ اتنی ہی سینسیشن ہو سکتی تھی, اس سے آپ اتنی ہی چورن بیچ سکتے تھے اگر چاہتے. محنت کرنی پڑتی لیکن بالکل اسی طرح بکتی چورن. جو اب میں اس میں اگر فار ایگزامپل وہ کیا, اگر سینٹ کی الیکشن یقیناً ایک خبر تھی. سینٹ کی الیکشن کی خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ثابت یہ ہوا ہے سینٹ کی الیکشن سے کہ عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ ان کا جو سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ انکمپیٹنٹ گورنمنٹ. لیکن ثابت یہ ہوا کہ اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا گناہ انکمپیٹنس نہیں ہے, ایروگنس. دیٹ از وائی اگر کوئی بکا تو وہ بکنے کو تیار تھا. اتنی ایروگنس کہ نہ صرف اپوزیشن جو ہے وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی ہے, لیکن ان کی اپنی پارٹی میں جو ہے جو جوڑ توڑ ہوئی تھی وہ اب ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے. دیٹ از اے پولیٹیکل نیوز, لیکن وہ کوئی ایسی آؤٹ آف دی آرڈنری نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں, کیونکہ ہر پاکستان کی حکومت, ہر پارٹی کی ہر حکومت جوڑ توڑ کی حکومت رہی. اگر نہیں رہی ہے تو مجھے بتا دیں. ایوری گورنمنٹ ان پاکستان انکلوڈنگ ایوری ملٹری گورنمنٹ. ہمارا تو طریقہ واردات ہی ہے کہ کچھ مجھے باقی والوں میں سوری. اچھا, تو اس کے علاوہ کیا خبریں تھیں؟ اس کے علاوہ ایک جو بہت بڑی خبر تھی جس کا ہم ویسے سر پیٹتے ہیں, وہ یہ کہ انڈیا اور پاکستان کے مذاکرات ہوئے, اور شاید اس میں بات جو ہے وہ ڈائریکٹ چیف آف ملٹری تک گئی. ڈی جی ایم اوز کی اسٹیٹمنٹ آئی. یہ والی خبر پتہ نہیں کدھر سے نیچے سے گزری گئی آپ لوگوں کی, رڈار پہ آئی نہیں. بھارت کے رڈار پہ یہ بہت ہے, لیکن دیٹ واز اے بگ نیوز. دیٹ از واٹ ہیپنڈ. تیسری خبر, ویکسینیشن ہو ہی نہیں رہی. وہ گراف دیکھ لیں, جہاں بنگلہ دیش, جہاں سری لنکا, جہاں انڈیا پر کیپٹا, آپ کا ایک اتنا بڑا جو ہے وہ چیز لوم کر رہا ہے, جس پہ دونوں پارٹیز کو, ایک کو کہنا چاہیے ہاں جی ہم کر رہے ہیں, دوسرے کو کہنا چاہیے نہیں جی تم نہیں کر رہے, اور اس گفتگو, اس سیاست سے جو ہے کوئی عمل شروع ہونا چاہیے. چوتھی خبر, پی ایس ایل کینسل ہو گیا. یار کینسل ہو گیا. یہ والی خبر بھی رہ گئی. نصیب و لال بڑی خبر ہے, اور پی ایس ایل کا کینسل ہونا کم ہے. پی ایس ایل کے کینسل ہونے کی جو خبر ہے وہ صرف کرکٹ کی خبر نہیں ہے, وہ ہے آف دی کیپیسٹی آف اے کنٹری to be able to hold such an event, right? یہ خبر ہونی چاہیے تھی. چوتھی, اگر آپ وہ خبر ویسے بھی عموماً رہ جاتی ہے کہ آپ اس وقت جو ہے ایک ڈراؤٹ کے دہانے پہ, آپ صرف روز کا موسم دیکھ لیا کریں, اور اب یہ بھی لکھ لیجئے آج سے 4 مہینے بعد جو ہے آپ اس کی گفتگو کریں گے جب ڈراؤٹ ہو جائے گی ختم. تب ہم بیٹھ کے یہ بتائیں گے کہ یار یہ جو اس کی قیمتوں کا اس کا جو اثر پڑا ہے نا وہ بڑا ڈراؤٹ کی وجہ سے. سو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو ہماری چوائس تھی نا, ہمارے سیاستدانوں کی بھی چوائس تھی, لیکن ہم جو تماشبین قوم ہے ہم بھی تو ڈگڈگی بجا رہے ہیں نا, ہم چسکا لیتے ہیں نا. ہم بیٹھ کے ادھر سارے جو ہیں ڈگڈگی بتاتے ہیں, اور پھر ہمارے جو سیاستدان ہیں, عمران خان ادھر ناچتا ہے, زرداری صاحب ادھر اپنی حکامتیں کرتے ہیں, ہم ساتھ تالیاں بجاتے ہیں, اور پھر ہم شام کو گھروں گھر ہی چلے جائیں گے. تو یہ ٹھیک ہے, تماشا دیکھیں. بس یہ ڈاکٹر عادل نے شعر پڑھا, تو میں بھی ایک شعر پڑھ دوں گا ان کی گفتگو کے بعد کہ بازی جائے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. جی ڈاکٹر ویسلیم, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے ایک خبر نہیں بتائی, چھٹی خبر, کہ جو کہ ریلیٹڈ ہے کووڈ سے, کہ جو بجٹ ہے 23 مارچ کی پریڈ کا, وہ بھی آپ ضرور دیکھ لیں. ریئلی آئی مین یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ مطلب اتنا بجٹ آپ اس کو صرف اپنی ملٹری مائٹ دکھانے کے لیے, I don't know you agree with it or not, but really I don't. لیکن دیکھیں بالکل I did not see that, لیکن I can understand کہ یہ کیا خبر ہوگی اور اس کی امپورٹنس ہے. دیکھیں نا, آپ کو ایک جو آپ کا اوریجنل سوال تھا, we've gotten ایک گریٹ اپرچونٹی. ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا, لیکن کچھ ہوا جس کی وجہ سے کووڈ کے جو اثرات تھے ہماری صحت پہ بھی اور ہماری اکانومی پہ بھی ویسے نہیں پڑے جیسے کئی اور انکلوڈنگ US میں پڑے.
ٹھیک ہے. اس کا اثر کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو ایک موقع ملا لیپ فراگ کرنے کا, رائٹ, جو ویتنام نے کیا. یہ دوسرے ملکوں میں ایک چیز جو ہے جو باقی دنیا کو نیچے لے جا رہی ہے اور آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی, تو عقل مندی کیا ہوتی ہے؟ عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اور آپ کے اچھا یار میں لیٹ می میک اپ. اور اب جب وہ ویکسینیشن کی بات آئی ہے, میرے خیال میں آئی ایم سرپرائزڈ کہ نہ حکومت اور نہ ہی اپوزیشن, کیونکہ ہم وہ اس تماشے اور ڈگڈگی کے کھیل میں اتنے پھنس گئے اور سارے چسکے لے. ہاں, اس پہ بات ویسے میں نے تو اب تک کوئی شو نہیں دیکھا, اس پہ شو بھی ہونا چاہیے کہ اب تک کیا کہاں ہے, اسٹیٹس کیا ہے ویکسینیشن کا, کتنے لوگوں کو لگی ہے, کیا پالیسی کیا ہے, پہلے کتنے عمر کے لوگوں کو لگنی ہے, پھر کون سا ایج گروپ ہوگا, اس پہ ابھی تک یہاں پر تو خبر یہ ہے جی کہ خبر یہ ہے, پچھلے 3 دن پہلے اخبار کی خبر یہ تھی کہ جی پاکستان نے اعلان, کسی صاحب نے اعلان کر دیا حکومت میں کہ جی آپ فکر نہ کریں, ہم اس پہ کوئی پیسے نہیں خرچ کریں, ہم کوئی ویکسین نہیں خرید رہے, ہمیں کسی نے خراج میں دے دی تو دے دی. اور اگر آپ نے وہ گراف دیکھنا ہے, وہ ہر جگہ پھر رہا ہے, ایک گراف ہے جس میں ہمارے علاقے کے جو دوسرے ملک ہیں, تو اس میں تمام جو ملک ہیں ان کی ویکسینیشن کا گراف اس طرح کر کے اوپر جا رہا ہے, اور پاکستان کی لکیر جو ہے وہ تقریباً 0 کے ساتھ ہے, جو نظر ہی نہیں آ. ڈاکٹر مصباح اعظم, میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر, آپ نے گفتگو سنی, اور یہ جو فنڈامنٹل, جو بنیادی بہت سارے جو اہم ایشوز ہیں, یہ ڈاکٹر عادل نجم سے میں بالکل جو اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے اوپر گفتگو ہی نہیں ہو رہی, نہ اپوزیشن, تو نہ حکومت, تو نہ میڈیا, اس میں نہ ہم, اس پہ گفتگو نہیں ہے. اچھا, میڈیا کو سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں سے ریٹنگ ملنی ہے وہاں سے جو ہے نا بات ہونی ہے کہ ان کو ایڈورٹائزمنٹ چاہیے, میرے خیال سوائے ہم جیسے لوگوں کے. تو سر, یہ تو کہانی کس طرف جا رہی ہے؟ اچھا, میں وہ شو سے پہلے میرے ذہن میں افتخار عارف کا ایک شعر تھا جو میرے ذہن میں آ رہا تھا, میں کہا میں اس میں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا, میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا. اور اس کا ایک جو مصرع ہے وہ یہ, کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے, یہ اقداق جب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. تو سر, یہ ہمارے یہاں کہانی کچھ الجھانے والے بھی ہیں اور پھر کہانی کو سلجھانے والی بھی ہیں. اس میں ہم نے اب تک ان پہ تھوڑی سی گفتگو نہیں کی, تو کیا وہ جو الجھانے والے ہیں انہوں نے یا کہ الجھائی اور پھر سلجھا دی, وہ کہاں ہیں وہ الجھانے سلجھانے والے؟ دیکھیے, الجھانے والے تو بہت ہیں, اور مطلب پھر یہی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ اپنے پیر پہ پہلے گولی مارتے ہیں, پھر اس کا علاج کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے چیزوں کو ٹھیک کر دیا ہے. تو اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تماشا ختم ہوگا, یہ تماشا تو ختم ہونے والا نہیں ہے. مطلب وہ تو ایسے ہی رہے گا, اور اس وقت تک رہے گا جب تک کوئی بہت بڑا چینج نہیں آئے گا. قومیں دنیا میں چینج ہوئی ہیں آفٹر بگ ریولوشن. وہ جو ہمارے جو تماشا کرنے والے اور سلجھانے, وہ جو ایک انڈیا کی بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, بڑا اہم تھا, اس پہ ہم نے پچھلے ہفتے شو بھی کیا تھا. یہ جو معاملہ ہوا ہے, تو کیا اب یہ جو شفٹ ان دا پالیسی نظر آ رہی ہے ہماری طرف سے بھی, ان کی طرف سے بھی, یہ ایک بڑا اچھا ایک پازیٹیو جو ہے مثبت قدم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کا چیزیں چلتی ہیں, وہ انفارچونیٹلی وہ انڈیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسے کب ضرورت ہے آپ سے دوستی کرنے کی, کب ضرورت ہے آپ کو آنکھیں دکھانے کی. کہ جب آپ کے کنٹری پر اس کا کوئی اسٹیک نہیں ہے, آپ کی اسٹیبلٹی پر, اور اس کے اپارچونیٹیز تھیں ہمارے پاس, ہم نے اس کو ضائع کر دیں. کہ مطلب جب بھی وہ اپارچونیٹیز آئیں, جب واجپئی صاحب آئے, پھر جب دوسرے لیڈرز جو تھے وہ چاہ رہے تھے پاکستان میں اپنا کوریڈورز کھولنا, اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, اپنے کنٹری کی سینٹرل ایشیا میں جانے کے لیے, تو اس وقت ہم نے ہر چیز کو نانا کر کے ان کو ایک اپارچونٹی پرووائڈ کر دی کہ وہ دوسرے آلٹرنیٹیوز ڈھونڈ لیں اپنی ٹربلز کے, اور انہوں نے ڈھونڈ لیے. تو اب جو ہے اتنا بڑا ایک پاکستان پر ان کا ریلائنس نہیں ہے, تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کہ آپ دیکھیے کہ ہم لوگ جو تھے, جب 27 فروری کا انسیڈنٹ ہوا تھا, جو کہ ایئر فورس نے, پاکستان ایئر فورس نے بڑا سالڈ جواب بھی دیا اس کا, اور ایک پاکستان کی ایک طرح کی, بہت سارے لوگوں میں ایک طرح کی ہمت آئی, اور ایک طرح کا جسے کہتے ہیں نا ٹرسٹ
बढ़ा अपने मुल्क पर, अपने इदारों पर थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर उसको हैंडल कैसे किया? ठीक है, हो सकता है आप मुझसे डिसएग्री करें फराज, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसे बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट में कह रहे हैं मैंने 3 कॉल की मोदी साहब को, उन्होंने तो मेरी कॉल रिजेक्ट कर दी और फ़ोन ही नहीं उठाया, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर अगले दिन उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी थी कि थोड़े दिन चीज़ों को हीट अप किया जाता। देखिए हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन चीज़ है कि बहुत सारे, देखिए हम 3-4 लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम लोग तो सिविलियन हैं, हम लोग तो बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन जो फौजी जनरल्स होते हैं जो कि उनको कोई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो हर वक्त हमें ये लेक्चर दें कि जंग ऑप्शन नहीं है। देखिए जंग हमेशा ऑप्शन होती है, हमेशा ऑप्शन होती है, लेकिन वो ऑप्शन हमेशा लास्ट, बल्कि लास्ट से भी नीचे होता है। तो ये कहना कि जंग ऑप्शन नहीं है, दिस इज नॉट गुड, इट डजंट लुक गुड कमिंग फ्रॉम द जनरल्स, अनलेस वो ये कहें कि वी आर रेडी टू गो और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सामने आएंगे। लेकिन ये कहना कि नहीं साहब जंग तो ऑप्शन ही नहीं। तो देखिए ये जो चीजें, ये जो आपका जो सवाल है कि कहानी सुलझाई गई है, देखिए सुलझाने वाले उलझाने वाले एक ही लोग हैं यहाँ, वो जो हैं जब चाहेंगे तो सुलझाएंगे, जब चाहेंगे तो नहीं सुलझाएंगे। अच्छा, अब इंडिया का जो आपने कहा उसका तो मुझे तो बस यही लगता है कि आज तक मैंने तो यही देखा है कि पाकिस्तान को जब भी इंडिया को ज़रूरत पड़ी आपसे दोस्ती करने की, उसने अपने लोग भी भेजे और एकदम से मोदी जी ने बात भी शुरू कर दी और चीज़ें ठीक होने लगी। फिर उसके बाद जब उन्हें इलेक्शन में ज़रूरत पड़ी उन्होंने आपको आंखें दिखाई और वोट लिए। डॉक्टर वैसलीन सेम सवाल। देखिए यही चीजें हमने पिछले हफ्ते भी जैसे आपने कहा डिस्कस की थी, इंडिया पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं उस पर हमने काफी बात कर ली थी। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ जो नजम साहब ने की थी कि हम कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं उस पर, क्योंकि ये एक तरह से मेरा सेफ जोन भी है, मैं यही पढ़ाता हूँ, तो मैं मेरा ख्याल है उस कॉर्नर में घुस जाता हूँ। Conflict is one of the most used news values in the news media, और उसकी रीजन ये है कि आप जब कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं जिसमें एक विनर है और एक लूजर है और 2 पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको जो आई बॉल्स मिलते हैं वो सिर्फ एक पहलवान के शायकीन के नहीं मिलते, दूसरे के भी मिल जाते हैं। और जो टेलीविजन है इट्स द नेचर ऑफ द बीस्ट। अखबार में जब हम काम करते थे तो हम ये कहते थे कि अखबार की हर खबर हर एक के लिए नहीं होती। आप अखबार खरीद चुके हैं, आप पूरा नहीं भी पढ़ना चाहते तो आपकी मर्जी, लेकिन टेलीविजन में आप हर वक्त रेटिंग को देख रहे हैं। और कम से कम 2 चैनल्स में तो मैंने ऐसी जिम्मेदार पोजीशन में काम किया है जहां मैं ये फैसला करता था अपने दूसरे दोस्तों के साथ कि कौन सी खबर ऑन एयर जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी, और हम लम्हा बलम्हा जो रेटिंग हमारे पास आती थी उसको देख रहे होते थे। आप पानी पे प्रोग्राम कर लें, आप तालीम पे प्रोग्राम कर लें, आप हेल्थ पे प्रोग्राम कर लें, कोई नहीं देखता। और उस जमाने में हमारे एक जगह हमारे डायरेक्टर न्यूज़ थे फहद हुसैन, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उसी रेटिंग के हवाले से उन्होंने एक दफा कहा कि टेलीविजन को, चाहे वो न्यूज़ टेलीविजन भी हो, लगता ऐसा है कि उसको एक हीरो चाहिए, एक हीरोइन चाहिए और एक विलन चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है। आप पॉलिटिक्स डिस्कस करें, आप कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करें, आपकी रेटिंग छत फाड़ जाती है। अब उसमें होता क्या है कि आप चाहे एक प्रोफेशनल हैं, आप वो एडिटोरियल डिसीजन लेना चाहते हैं, बट वी आर नाउ अ स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया। वो स्टेट सिर्फ अपने चैनल को नहीं देख रहा होता, वो बाकी चैनल्स को भी देख रहा होता है, वो भी उस रेटिंग को देख रहा होता है। तो सारी दौड़ ये है कि स्टेट को कैसे खुश करना है और रेटिंग कैसे लेके आनी है। तो वो एक बुनियादी मसला है उस मीडियम के साथ जो जिससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि है, पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हो चुकी है, लेकिन उसका बज़ाहिर कोई हल नहीं है, इवन इस मुल्क में भी नहीं है। अच्छा, अब आप उससे आगे बढ़ें कि मसाइल का हल जो है वो क्या है, या इस वक्त हमारी जमातें क्या कर रही हैं। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान के या मौजूदा हुकूमत के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके मद्दाह हैं, वो भी इलॉजिकल हैं,
ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی illogical ہیں اور جو ان کے کرٹکس ہیں وہ بھی illogical ہیں. میں نہ اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ یا میں نے کبھی کیا کہ بس وہ ایک دفعہ آ جائیں گے اور ایک دم جو ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایسا ہمارے جیسے ملکوں میں کبھی نہیں ہوتا. ہمارے جیسے ملکوں میں ہر آدمی ایک ایسا انقلاب چاہتا ہے جو آئے ضرور لیکن اس سے ذرا دور دور رہے. میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں. یہ 2018 کا انٹرویو ہے, میں نے چند دن پہلے اس کو پوسٹ کیا تھا, ڈان میں چھپا, جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ خان صاحب ان الیکٹیبلز کو کیوں شامل کر رہے ہیں, اور یہ ریلیٹ کرتا ہے اس پوائنٹ کے ساتھ جو نجم صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ کس قسم کی پالیٹکس ہوئی ہے سینٹ کے الیکشنز میں. اس میں ایک پیراگراف ہے چھوٹا سا, اور یہ انٹرویو ہے خان صاحب کا. اس کی ٹائٹل ہے یو کانٹ ون وداؤٹ الیکٹیبلز اینڈ منی. عمران اچھا جی, اس میں وہ کہتے ہیں یو کنٹیسٹ الیکشنز ٹو ون, you don't contest elections to be a good boy. I want to win. I am fighting elections in Pakistan, not Europe. I can't import European politicians, Mr. Khan said. اب مسٹر خان جب اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کو یہ احساس تھا کہ پاکستان میں تو پالیٹکس ایسے ہی ہوتی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ اقتدار میں آ گئے ہیں تو وہ خود تو پاکستان سٹائل کی پالیٹکس کریں لیکن ان کے سارے اوپوننٹس جو ہیں وہ یورپین پالیٹکس کرنی شروع کر دیں؟ ایسا نہیں ہوتا. سو بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ نہ ان کے پاس اتنی سکت ہے کہ یہ سارے مسائل کو ویژن جو ہے یا انٹینشن جو ہے اس کو جج کرنے والا میں کوئی نہیں ہوں. انٹینشن ضرور اچھی ہوگی لیکن خالی انٹینشن سے کچھ کام نہیں ہوتا. جو ڈائریکشن ہے وہ بظاہر اس طرح نظر نہیں آ رہی. جو آپ کا ایک سالڈ پروگرام ہوتا ہے کہ 5 سال میں ہمارے یہ, اب آپ چاہے اختلاف کریں لیکن 5 سال کی حکومت جب پیپلز پارٹی کی آتی تھی تو ان کا ایک واحد فوکس ہوتا تھا. نظر آتا تھا کہ ہم نے جو رورل ایریاز ہیں, جو کسان ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اس کو سبسڈی دینی ہے, سپورٹ پرائسز دینی ہے, وہ ہمارا سپورٹ بیس ہے, اس کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. جب PMLN کی گورنمنٹ آتی تھی تو ان کا ایک واحد فوکس ہوتا تھا کہ ہمارا سپورٹ بیس ٹریڈر ہے, ہم نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, ہم نے کاروباری طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. سو ایٹ لیسٹ وہ لوگ خوش ہوتے تھے. یہ واحد حکومت میں نے دیکھی ہے جس میں نہ کسان خوش ہے, نہ کاروباری طبقہ خوش ہے, نہ ایون سرکاری ملازمین خوش ہیں. اچھا, اب آپ ان کے کرٹکس کو دیکھ لیں جب وہ ڈومز ڈے سینیریو پینٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر اپنی مدت پوری کر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور میں کہتا ہوں کہ یار خدا کے لیے جانے دو, کیا اس سے پہلے ہو چکا ہے جو آئندہ اس سے مطلب کوئی تبدیلی آ جائے گی یا اس سے فرق کچھ ہو جائے گا؟ 19-20 کے فرق کے ساتھ چیزیں پہلے بھی ویسے ہی چل رہی ہیں, اب بھی ویسے ہی چلتی رہیں گی, کیونکہ شعر و شاعری کا ماحول تھوڑا بہت آپ نے بنا دیا ہے. تو فیض صاحب نے 40 سال پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے خطرہ یہ نہیں ہے کہ چیزیں اور خراب نہ ہو جائیں, خطرہ یہ ہے کہ ایسے ہی نہ چلتی رہے. 40 سال سے تو ایسے ہی چل رہی ہیں اور مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگلے 40 سال بھی ایسے ہی چلتی رہیں گی. کہیں نہیں جا رہا یہ ملک, کچھ نہیں ہو رہا اس ملک کو. ہم اپنے بچپن میں اور اپنے لڑکپن میں جن ملکوں کے باتیں سنتے تھے, ایتھوپیا کی اور روانڈا کی اور افغانستان تو خیر ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے کہ وہاں قحط ہے اور وہاں خانہ جنگی ہے, قرضے پر انحصار ہے وغیرہ وغیرہ. ایون وہ ملک جو ہے وہ کہیں گئے تو نہیں ہے, بلکہ کی اکانومی تو ہم سے زیادہ بہتر ہو گئی ہے. چلیں جی, میں آپ ڈاکٹر عادل نجم سے کلوزنگ ریمارکس, جب تک آپ اور ڈاکٹر اویس سلیم اور ڈاکٹر مصباح اعظم کامنٹس میں اپنی عزت افزائی جو ہے وہ انجوائے کریں. تو ڈاکٹر عادل نجم, آپ یہ اس سے پہلے کہ یہ شو جو ہے مایوسی کی شو بن جائے, ذرا پلیز اچھی خبر میرے خیال میں دیکھیں, میں ایک تو آئی ریئلی انجوائڈ واٹ اویس جسٹ سیڈ, اسپیشلی جو اخبار والی بات کی. میں نے پوری طرح اندازہ نہیں کیا تھا کہ اخبار کی جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ صفحہ نمبر 6 جو ہے وہ ایک شخص کے لیے ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 8 جو ہے وہ اسپورٹس والے کے لیے ہوتا ہے, اور جس نے سنسنی پڑھنی ہے اس کے لیے ایک اور جگہ ہوتی ہے, اور سب خوش ہو سکتے ہیں. ایکچولی میرے خیال میں ٹیلی ویژن پہ بھی ہو سکتا ہے یہ. مجھے میرا کئی بار دکھ ہوتا ہے کہ جو سو کالڈ الٹرنیٹیو میڈیا ہے وہ بھی اسی بتی کے پیچھے پڑ چل گیا. کوئی فرق مجھے نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ ذرا کھول کے بول لیتے ہیں,
مجھے موضوعات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا, لیکن امریکہ میں کم از کم یہ ثابت ہوا ہے کہ فوڈ چینل جو ہے وہ فاکس نیوز جتنا ہی کما سکتا ہے بائی فگرنگ آؤٹ کہ دیر از اے فوڈ کنسٹیٹوئنسی. اور پاکستان میں بھی وہ ریلیجس چینلز نے یہ کیا, باقیوں نے نہیں, لیکن وہ اس کو الگ اچھی خبر یہ یار میرے خیال میں آئی پرسنلی ہوپ کہ عمران گورنمنٹ ول فنش اٹس ٹرم. اس کی اسٹریٹجک وجہ یہ ہے کہ اگر میں پی ایم ایل یا پی 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 کو ایڈوائز کر رہا ہوتا, جو وہ نہیں لیں گے, لیکن میرے خیال میں اٹ از ناٹ ان دیئر انٹرسٹ ٹو کم انٹو گورنمنٹ, کیونکہ اتنے مسائل برے ہیں کہ ان کی اپنی بےزتی ہوگی, اور دوسرا جو ہے پی ٹی آئی کو ایک مارٹرڈم مل جائے گا. لیکن the reason I hope it will can finish is the following. جب یہ ختم کر لے گی, جو میرے خیال میں کرے گی, تو آپ کے پاس ہوا کیا ہوگا, 3 elected governments would have completed their terms of the 3 major parties. So ہم جیسے جو کچھ لوگ سوچتے تھے کہ یار we need some democratic transition. آپ کی پہلے آئی پی 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 کی گورنمنٹ, اس نے اپنا ٹرم ختم کیا, پی ایم ایل کی گورنمنٹ, اس نے اپنا ٹرم ختم کیا. آئی ووڈ لائک پی ٹی آئی ٹو فنش اٹس ٹرم, کیونکہ آئی اسٹل بلیو کہ مسئلہ جو ہے وہ تماشا کروانے والوں کا صرف نہیں ہے, وہ تو ہے ہی ہے, مسئلہ جو ہے وہ تماشبین قوم کا بھی ہے. اور تماشبین قوم کو تھوڑی سی میرے خیال میں جو ایجوکیشن اور ایک سائیکل جو ہے نا, جو وہ ضروری ہے کہ ہو جائے. سو آئی ایم ہوپنگ کہ دے ڈو فنش. آئی ایم ہوپنگ کہ ان اے وے یہ جو 3 پارٹی سسٹم ہے اب یہ تھوڑا سا مستحکم ہو گیا ہے, اینڈ پیپل سیکھیں گے, چتر کھا کے سیکھیں گے یا پیاز کاٹ کے سیکھیں گے, لیکن آئی ہوپ سیکھیں گے. چلیں جی, بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم, ڈاکٹر مصباح اعظم, ڈاکٹر اویس سلیم. خواتین و حضرات, اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کیجیے, اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. اگلے ہفتے ہم حاضر ہوں گے, اور اگلے ہفتے ٹائم چینج ہو جائے گا, تو شاید موسٹ لائکلی ہمارا جو شو ہے پاکستان کے وقت کے مطابق رات کے 10 بجے ہو. فراز درویش کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.